مائک پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے گے لحد میں میری۔ السلام علیکم۔ میں تقریر کے لیے محمد عمر رضا۔ میرے انتہائی واجب القدر صدر محفل، علماء، مشائخ، اساتذہ کرام، سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس موضوع کا نام ہے قرآن سے عظمت مصطفیٰ۔ سامعین ذی وقار، جس چیز میں خدائے لم نزل کی خدائی ہے اس چیز میں محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ سارا قرآن ہی شان و عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ عظمت مصطفیٰ تب بھی تھی جب لوح نہ تھا کرم، نہ عرب نہ تھا عجم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ آتش تھا نہ گلزار، نہ زمین تھی نہ جمع، نہ چنی تھی نہ چنا، پہلے خدا تھا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا قرآن ہی شان و عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ میرے آقا کے چہرے سے پردہ اٹھا والضحیٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے زلف عنبری کھلی واللیل اذا سجا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے سینے کی باتیں الم نشرح لک صدرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کے مبارک منہ سے بات نکلی وما یعتق عن الہویٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا نے کنکریاں پھینکی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا سیر کو نکلے سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا رب کے زور پہنچے قاب قوسین او ادنیٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میرے آقا کی رحمت کی باتیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔
مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی نورانیت کی باتیں قد جاءکم من اللہ نور کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی تہذیب کی باتیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی ادب کی باتیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعنا وکونوا ذرنا واستووا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی عبادت کی باتیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کی شفقت کی باتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کے انوار و تجلیات کی باتیں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کے ذکر بلندی کی باتیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا کے شہر کی باتیں لا اقسم بہذا البلد کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی میرے آقا پر درود و سلام کی باتیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی کس نام سے شروع کروں سارے ہی قرآن میں اللہ اپنے محبوب کی شان و عظمت بیان فرماتا ہے کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر کہیں فرماتا ہے یاسین کہیں فرماتا ہے طٰہٰ ان القابات کو ساز کے ساتھ پکار کر فرما دیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے ارے سرور انبیاء کی تو کیا ہی شان ہے کہیں میرے آقا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بے شک بس کے گھر جاتے ہیں ایک چھوٹی سی ہنڈیا سے 1000 صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں وما علینا الا البلاغ الصغیر ماشاءاللہ اب میں پھر نعت کے بس 2 بچے بچے ہیں بہت تیزی کے ساتھ محمد ارحم تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد دنیا میں کہیں کا بھی ایسا محمد عمر بالا دنیا میں کہیں کا بھی ایسا بالا
تقریر ہے بچے کی محمد انس رضا، مائک پر تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، رحمت عالم، نور مجسم، نبی معظم، رسول اعظم، تاجدار عرب و عجم، صاحب جود و کرم، مالک حل و حرم، منبع حلم و حکم، جمیل الشیم، شفیع الامم، مصباح الظلم، دافع البلاء والالم، آفتاب نبوت محتام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیجئے۔ پڑھیے باوز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع علم الحلم الحکم۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے والوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی بلکہ گردنیں کٹوائی، تو میرے رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، جہاں جہاں میرا نام وہاں وہاں تیرا نام، عرشوں پہ میرا نام تو تیرا نام، فرشوں پہ میرا نام تو تیرا نام، قرآن میں میرا نام تو تیرا نام، زبور میں میرا نام تو تیرا نام، انجیل میں میرا نام تو تیرا نام، تورات میں میرا نام تو تیرا نام، کتابوں میں میرا نام تو تیرا نام، صحیفوں میں میرا نام تو تیرا نام، کلمے میں میرا نام تو تیرا نام، نماز میں میرا نام تو تیرا نام، ذکر میں میرا نام تو تیرا نام، جنت کے پتوں پتوں پہ میرا نام تو تیرا نام، جنتیوں کی زبانوں پہ میرا نام تو تیرا نام، ولیوں کی زبانوں پہ میرا نام تو تیرا نام، کتبوں کی زبانوں پہ میرا نام تو تیرا نام، اور کائنات میں جہاں جہاں میں خدا کا نام ہے وہی وہی مصطفیٰ کا نام ہے، گویا کہ خدا نے کہہ دیا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہی وہی تک مصطفیٰ تیری مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزات، کمالات، انوارات اور نورانی صفات سے نوازا۔ یہ نور ہی تو تھا جو اشرف کو لگایا تو مدینہ بنا دیا، مکہ کو لگایا تو معظمہ بنا دیا، اور یہی نور ہی تو تھا جو معراج کی رات عرش پہ گئے، عرش کو لگایا تو عرش معلیٰ بنا دیا، اور یہی نور ہی تو تھا جو ابو بکر کو لگایا تو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو لگایا تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو لگایا تو ذو النورین بنا دیا، علی کو لگایا تو حیدر قرار بنا دیا، حمزہ کو لگایا تو سید الشہداء بنا دیا، معاویہ کو لگایا تو کاتب وحی بنا دیا، ابو ہریرہ کو لگایا تو کاتب حدیث بنا دیا، یہی نور ہی تو تھا، یہی نور ہی تو تھا، پیارے آقا جسے لگاتے گئے اسے چمکاتے گئے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع غوث گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حیران آج تک وہی سارو بھی، جہاں جہاں گزر گیا آنے والے تو پہلے بھی آئے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آنے والوں کو بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم آپ لے جائیے، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نوح آپ لے جائیے، آپ کے بعد یعقوب آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، یعقوب آپ لے جائیے، آپ کے بعد یوسف آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، پر جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن سن سن، جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوب اب جو کچھ رکھا ہے سارا ہی لے جائیے، آپ کے بعد آنا جو کسے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہاں کی ساری کمالات تجھ میں ہیں، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا ملال توہین تجھ میں ہے، دانیال کی محبت تجھ میں ہے، سلمان کی سلطنت و شوکت تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے۔ یا رسول اللہ یہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، اور یا رسول اللہ صداقت تجھ سے ہے، صداقت تجھ سے ہے، عدالت تجھ سے ہے، سخاوت تجھ سے ہے، شجاعت تجھ سے ہے، سیاست تجھ سے ہے، امانت تجھ سے ہے، نیانت تجھ سے ہے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صفا، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہیبت، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کہنی ہے، کہسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب
یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمٹم کا سا کہنے کو تو ملک سے بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کے حلبت محتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گزری ہے تیری رات اسلام مگر اب بھی نمک کھا رہے ہیں تیرا تو نے ہی سکھائی ہے تمیز منو یرتا انسان کی گردن پہ صدا پار ہے تیرا کہنے کو تو فخر تیرے کا بھائی لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے کہنے کو تو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانوں کی یتیموں کا سہارا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم یہ آپ نے ان بچوں کو دیکھا جو بچے اسلامک نالج اینڈ کمپٹیشن دارالقرار برکات فاطمہ سے پڑھنے والے بچے ہیں اس میں سب وہی بچے ہیں جو صرف یہاں پڑھتے ہیں اب یہ سب سے بڑی خوشی مجھے خوشی پر خوشی اس بات کی ہے اور وہ محبت یقیناً ایک عالم دین ہی سمجھتا ہے دین کی حقیقت کو دین کیا ہے دین کی اہمیت کو ایک عالم سمجھتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ حضرت نے اس منظر کو دیکھا یقیناً چند منٹ وہاں بیٹھے بہت اصرار کیا حضرت نے لوگوں نے کہا حضرت آرام کر لیجئے لیکن نہیں بچوں کی محبت میں اکیلے بچوں کے بیچ میں آ کر کے بیٹھ گئے یہ حضرت کی محبت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا حضرت کا سایہ ہم سب پر ہم سنیوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے اب میں وقت نہ لیتے ہوئے کرسی بیچ میں لائیے اور حضرت کی گلپوشی کے لیے میں حضرت کی گلپوشی کے لیے میں عالم نبیل فاصل جلیل حضرت علامہ مولانا شبیر نوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی گلپوشی فرمائیں اور حضرت جتنی محبتوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے ہیں اتنی ہی محبتوں سے ہم کو دعاؤں سے بھی نوازیں تاکہ ہمارے بچے بھی کامیاب ہوں بس ہمارا مقصد یہی ہے یہ اسکول اور کالج کے بچے ہیں یہ صرف اور صرف مدارس کے بچے نہیں ہیں بلکہ سارے بچے اسکول اور کالج پڑھتے ہیں بس میرا ایک مقصد ہے یہ بچے دین اور سنیت کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر زندگی گزاریں میں جناب نظام الدین دلارے بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ان کی بھی بڑی محبت ہے یہ بھی دعوت پر ہمارے یہاں تشریف لائے گزارش کروں گا کہ حضرت گلپوشی دلارے بھائی آ کر کے اپنے ہاتھوں سے کریں باقی جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں اسٹیج پر میں یکی بات دیگر دانش بھائی سے گزارش کروں گا وہ اپنے مہمانوں کی گلپوشی کریں اور ہمارے جج حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں ان حضرات کی بالخصوص حضرت کا بیان ہوگا نورانی بیان کو سنیے حضرت ایک پیغام دیں گے جو کہ میں نے اتنی دور سے بلایا ہے صرف اور صرف ایک پیغام کے لیے باقی ہمارے علماء کرام جو ہے تشریف لائے ہیں میں ان کا دل سے استقبال کرتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جج حضرات حضرت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود رضا صاحب قبلہ یہ ہمارے آج اس کی پروگرام کے جج ہیں اور دوسرے میں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام عیسیٰ صاحب قبلہ یہ اس پروگرام کے جج ہیں جن دو حضرات نے ان بچوں کو دیکھا کسی نے کیسا پڑھا ہے یہ حضرات فرسٹ سیکنڈ تھرڈ بچوں کو عنایت فرمائیں گے اس بیچ حضرت کا بیان ہوگا آپ حضرات حضرت کے کلمات کو بغور سماعت کریں میں اس شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے ان پہ اخلاق علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے ان پہ اخلاق پیکر شفقت معمار ملت فیض مجسم زندہ باد حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر حضرت بات کرنا چاہ رہے تھے مفتی محمود صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے ڈرائیور کو کھانا کھا لیتے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب لوگ محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، مغرب کے بعد سے لے کر رات کے 9:45 بجے تک دارالقرأت برکات فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے نعتیں پیش کی، تقریروں سے آپ حضرات کو محظوظ کیا۔ اگر وقت کچھ اور ہوتا تو تھوڑی دیر تک اور بچوں کی تقریریں ہوتی۔ ذاتی طور سے میں نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تقریر کرتے ہوئے اس انداز میں شاید پہلی بار دیکھا ہے۔ باوجود کہ تعلیم و تعلم سے ہم لوگوں کا رشتہ ہے، اس کے باوجود جس خوبصورتی سے بچوں نے نعتیں پڑھی ہیں، تقریریں کی ہیں، بجا طور سے قاری بشیر صاحب ہم سب کی طرف سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے بڑی خاموشی کے ساتھ قوم کی بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ اسکول میں پڑھنے والے بچے 99% قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتے، یا تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو درست انداز میں نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ مگر الحمدللہ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے تھے ان میں سے اکثر کا تلفظ درست تھا، قرآن کی آیتوں کو بڑے صحیح انداز میں پڑھ رہے تھے، گھبرائے بغیر پڑھ رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کی نئی نسل کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اللہ پاک اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے
اور قاری بشیر احمد صاحب کو بھی اللہ پاک صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ ہمارے بچے عام طور سے انگلش تعلیم کے نام پر کرسچنوں کے اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں یا سرسوتی گیان مندر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ مالی طور سے کمزور طلباء گورنمنٹ کے قائم کردہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر تینوں کا انجام بخیر نہیں ہوتا ہے۔ تینوں اسکول میں پڑھنے والے طلباء ذہنی طور سے اسلام سے قریب ہونے کے بجائے کفر و شرک سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب ماں باپ کی سرپرستی کی وجہ سے، گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ کفر کا، شرک کا برملا اظہار نہ بھی کر سکے، مگر مراسم کفر و شرک سے جو نفرت ایک کلمہ پڑھنے والے کے دل میں ہونی چاہیے، وہ نفرت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ میں خود اپنا مشاہدہ آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ دودھی کے ایک بڑے مشہور وکیل صاحب وہ لاولد تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کی بچی کو گود لیا۔ دودھی کے امام صاحب کو انہوں نے مقرر کیا کہ آپ اس بچی کو قرآن پڑھا دیا کریں۔ امام صاحب قرآن شریف کی تعلیم کے لیے ان کے گھر آنے جانے لگے۔ 2-4-6 مہینے کے بعد جب بچی اردو پڑھنے کے قابل ہوئی تو امام صاحب نے پڑھایا، پڑھو اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اس بچی نے برجستہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، میں تو اسکول میں کئی سال سے یہ پڑھ رہی ہوں کہ حضرت یوسف مسیح یہ خدا کے بیٹے ہیں، تو میں آپ کی بات کو درست مانوں یا ہمارے جو ٹیچر پڑھاتے ہیں میں اسے درست سمجھوں؟ مشکل سے بچی کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی۔ وہاں کا جو کرسچن اسکول ہے جیمز انگلش میڈیم اسکول، اس میں وہ پڑھتی تھی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے، انگلش تعلیم کے لیے کرسچن اسکولوں میں داخل کرتا ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے بچے اسلامی عقیدوں سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں غیر اسلامی عقیدے رفتہ رفتہ بٹھا دیے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بچوں کے دل و دماغ پہ جو اثرات اولاً پیدا ہو جائیں، ان اثرات کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نہ اردو پڑھنا سیکھتے ہیں، نہ انہیں قرآن پڑھنا آتا ہے۔ قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، قرآن درست پڑھنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مسلم گھروں میں بھی اب اردو پڑھنے والے بہت کم رہ گئے۔ حضرت مولانا غلام عیسیٰ صاحب نے بڑی محنت سے ایک کتاب کی کمپوزنگ کی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز۔ سبحان اللہ۔ ناتجربہ کاری کی وجہ سے اس کی اصلاح، اس کی پروف ریڈنگ، اس کی سیٹنگ میں سال 2 سال 3 سال گزر گئے۔ پریس والے نے 11,000 روپے سیٹنگ کے لیے لیے، فی صفحہ اس نے 100 روپے لیے، 32-33 ہزار روپے اس نے چھاپنے کے نام پر لیے۔ دارالعلوم قادریہ کے ایک استاد ہیں مولانا شمیم القادری صاحب، مولانا غلام عیسیٰ صاحب نے کمپوزنگ کر کے جب بھیجا اس کے تو باقی کام انہوں نے ہی کیا۔ گھنٹوں کمپیوٹر پہ بیٹھنا، الفاظ کی تصحیح کرنا، عبارتوں کو درست کرنا، قرآن کی آیتوں کو اس کے صحیح رسم الخط میں نقل کرنا یا قرآن مقدس سے کاپی کر کے وہاں پیسٹ کرنا۔ ان کے کام کے بعد مولانا شمیم القادری صاحب اور مولانا غلام سرور صاحب نے یہ صبر آزما کام انجام دیا، اور ابھی عرص اعلیٰ حضرت میں شہزادہ تاج الشریعہ کے ہاتھوں سے اس کتاب کا اجرا ہوا، مگر جب یہ چھپ کر کتاب آئی 100 کتاب انہوں نے منگوائی پریس والے سے، مگر 25 کتاب بھی شاید نہ بک سکی۔ علماء کو، طلباء کو تحریک کی گئی کہ آپ یہ کتاب خریدیے، اسے پڑھیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے 225 سال پہلے کے محدث سے افکار و نظریات کا تقابل کیا گیا ہے کہ جو باتیں 200 سال پہلے شیخ عبدالحق نے لکھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں انہی نظریات کو پیش کیا ہے۔ بہت تحریک کے بعد 50 کتابیں نکل سکی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ اردو پڑھنے والے لوگ نہیں تھے۔ مدرسے کے طلباء کے علاوہ جو شناسہ افراد ہیں، جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں، نہ وہ خود اردو جانتے ہیں نہ ان کی اولاد اردو پڑھنا جانتی ہے، تو انگریزی اسکولوں میں پڑھنے کا یہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے ایمان کے بجائے وہ کفر سے قریب ہو جاتے ہیں، اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ مسلم گھروں سے بھی اردو کی تعلیم اٹھ جاتی ہے، قرآن پڑھنے والے بچے نہیں رہ جاتے ہیں۔ قرآن صحیح انداز میں پڑھنا یہ تو بہت مشکل چیز ہے، مگر الحمدللہ روشنی ہو خدا کو گر منظور تو آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں۔ قاری بشیر صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ شہر میں بھی اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے۔ ایک کمرہ ہے ہال صاحب، وہاں میں چائے پینے کے لیے گیا تو آدھے حصے میں بتایا گیا کہ ادھر کوئی خاتون پڑھاتی ہیں، ادھر قاری صاحب بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، یہی حال میں بچے رہتے ہیں۔ ایک حال میں پڑھنے والے بچے، مگر ان کی تعداد اسٹیج پر میرے اندازے سے 50 کے قریب رہی ہوگی،
یہ انتہائی حیرت انگیز چیز ہے، 3 گنا زیادہ بچے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ میں تو اسٹیج پہ بیٹھے بیٹھے بس یہی دیکھتا رہا کہ جو کام بڑے مدرسے نہیں کر پا رہے ہیں، الحمدللہ وہ کام اس مدرسے کے ایک چھوٹے سے حال میں ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک قاری صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ ہمارے بچوں کو، اگر میرا گھر قریب ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کو ان کے مدرسے میں بھیجتا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہر مسلم گھر میں برتھ ڈے کا رواج پیدا ہو گیا۔ کیا عالم، کیا دیہات کے رہنے والے سیدھے سادے لوگ، کیا پیر صاحب اور کیا مرید صاحب، ہر گھر میں برتھ ڈے کا رواج ہو گیا۔ اور وہ بھی برتھ ڈے صرف یہ نہیں کہ فاتحہ پڑھ کے اس کی درازگی عمر کی دعا کر دی جائے۔ برتھ ڈے اسی انداز میں، جس انداز میں کرسچن مناتے ہیں، کیک لانا، اس پہ نام لکھنا، موم بتیاں روشن کرنا، بچے کے ہاتھ میں چاقو پکڑانا، پھر اسے کاٹنا، پھر بچوں کا، لوگوں کا تالیاں بجانا، پھر کیک کا ٹکڑا اس بچے کو کھلانا، اور یہ ساری تصویریں اسٹیٹس پہ ڈالنا فخر کے ساتھ۔ میں نہیں سمجھتا کہ 25 سال پہلے مسلم معاشرے میں برتھ ڈے کو اس انداز سے منانے کا کوئی تصور تھا۔ سمجھ رہے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ انگریزی اسکولوں سے آیا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلم بچے، جو خوشحال طبقہ ہے مسلمانوں کا، ان کے بچے کرسچن اسکولوں میں جا کر پڑھتے ہیں۔ جو متوسط قسم کے مسلمان ہیں، جو لمبی فیس، مہنگی فیس نہیں دے سکتے، ان کے بچے سرسوتی گیان مندر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ وہاں حالات کیا ہوتے ہیں؟ آج کل میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مدرسہ بورڈ کے امتحان میں، مجھے 8 بجے تک وہاں پہنچنا ہے۔ جیسے ہی گیٹ سے داخل ہوتا ہوں، سامنے بڑا سا فوٹو لگا رہتا ہے، جنہیں غیر مسلم شکشا دینے والا تصور کرتے ہیں کہ شکشا انہی کے رحم و کرم سے ملتی ہے انسانوں کو۔ ان کی لمبی سی تصویر لگی ہے۔ 2 دن ہو گئے ڈیوٹی دیتے ہوئے، میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ٹیچر داخل ہوتے ہیں تو پہلے اس تصویر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تعظیماً اور احتراماً جھکتے ہیں، اسے ہاتھوں سے مس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بایو میٹرک حاضری بنا کر اپنے کمرے میں جاتے ہیں۔ بورڈ کے امتحان کی وجہ سے چونکہ تعلیم بند ہے 4-5 دنوں تک، اس لیے پڑھنے والے بچوں کو تو میں نے نہیں دیکھا، مگر جب ٹیچر اس مجسمے کے سامنے سر خم کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچے سر نہیں خم کرتے ہوں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچے انہیں شکشا دینے والا تصور نہیں کرتے ہوں گے؟ اب آپ ذرا سوچیں کہ جو بچہ 5 سال تک اس تصویر کے سامنے سر عقیدت خم کرتا رہا، ان کو شکشا دینے والا سمجھتا رہا، اس کی تعظیم اور اس کی توقیر کرتا رہا، وہ بچہ اس اسکول سے جانے کے بعد بھی اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ تصور ہوگا کہ شکشا فلاں سے ملتی ہے، خوشحالی فلاں سے ملتی ہے، زندگی دینے والے فلاں لوگ ہیں،
ہمارے وہ بچے جو کفر کے اس ماحول میں، شرک کی اس فضا میں 8-10 سال تک گزارتے ہوں، ان بچوں کو دین کی راہوں پہ قائم رکھنا کتنا مشکل امر ہے، یہ مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر 100% اپنی حقانیت ظاہر کر رہا ہے کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو مومن، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو مومن، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ آپ کا بیٹا انجینئر بن بھی جائے، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، آپ کا بیٹا کسی بڑے عہدے تک پہنچ جائے، لیکن اگر اس کے سینے میں ایمان کی روشنی نہ ہو، اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا نغمہ نہ ہو، اس کے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت نہ ہو، تو وہ کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائے، وہ عام انسانوں کی خدمت تو کر سکتا ہے مگر امت مسلمہ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، مذہب اسلام کی کوئی خدمت اس کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اعلیٰ تعلیم کے نام پر اسکولوں کی طرف بچوں کو بھیجتے ہیں، میں 1000 آپ سے کہوں کہ نہ بھیجیں، مگر میں نہیں مانوں گا، ہمارے یہ علماء نہیں مانیں گے، تو آپ سے ماننے کی توقع میں کہاں کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، مگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قاری بشیر کے مدرسے میں بھی بھیجیں۔ 1 گھنٹہ اگر وہ بچہ یہاں پڑھ لیتا ہے، قرآن صحیح پڑھنا سیکھ جائے، تلاوت کا شعور اس سے حاصل ہو جائے، ایمان کی روشنی اس سے کچھ مل جائے، تو وہ کہیں بھی رہے گا، انشاءاللہ قرآن اس بچے کی حفاظت کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کی خوشبو اس بچے کے وجود کو معطر رکھے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اور دوسری جگہ پہ لکھا، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں۔ آپ جا سکتے ہو، ان کے میخانے کھلے ہوئے ہیں، مگر جو خطرہ ہے وہ اگلے شعر میں لکھا، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے ضمیر میں گر خوئے لا الہ نہیں۔ اگر لا الہ الا اللہ کی خوشبو تمہارے وجود میں نہیں ہے تو وہ سرور تمہارے لیے زندگی کا پیغام نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے لیے موت کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں اتنا خوش ہوں اس منظر کو دیکھ کر کہ میں طے نہیں کر پا رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں۔ سمجھ رہے؟ قرآن صحیح پڑھنا کتنا اہم ہے۔ کسی مسلمان کو قرآن کی کوئی سورہ یاد ہو کہ نہ ہو، مگر قل هو اللہ احد یہ تو سب کو یاد ہے۔ اگر آپ نے قل کی جگہ پہ کل پڑھ لیا، قل کا معنی کہیے، فرمائیے، اور اگر آپ نے اس کو بے توجہی میں کل پڑھ دیا تو اکلا یا کلو کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو کل کا معنی کھائیے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا فرق ہو گیا؟ ایک بچے نے تقریر میں یہ بات کہی، مجھے اس بچے کا نام نہیں یاد ہے،
کہ قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے ورنہ معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، آپ کا ایمان رخصت ہو سکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور اگر آپ نے قل کو پڑھ دیا قل، تو اے پیغمبر آپ کھائیے۔ کہاں سے کہاں معنی پہنچ گیا؟ اور احد، احد کا معنی ایک، آپ نے اس کو چھوٹی ہاں سے پڑھ دیا احد، تو احد کا معنی بزدل، اللہ ایک ہے اور آپ نے اس کو احد پڑھ دیا چھوٹی ہاں سے، تو خدا معاذ اللہ بزدل ہے۔ اب کوئی مسلمان اگر کہے کہ خدا بزدل ہے، اس کا ایمان سلامت رہے گا، وہ مومن رہے گا، کیسی بھی شاندار ٹوپیاں وہ پہنتا ہو، کیسا بھی رنگ و روغن اس کے لباس میں ہو، لیکن اگر اس نے خدا نخواستہ اعتقاد کے ساتھ خدا کے لیے اس معنی کا تصور کر لیا، تو وہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ مومن نہیں رہے گا، ہے نا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں اور قرآن ہمارے اوپر لعنت بھیج رہا، اگر ہم درست انداز میں نہیں پڑھتے تو قرآن ہمارے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ مگر انگریزوں نے انگریزی تعلیم کا ایسا خمار ہماری قوم کے اوپر مسلط کر دیا کہ اب ہم دین کی ان ضروری باتوں کو بھی ایک غیر ضروری بات سمجھتے ہیں۔ بچوں کو اسکول بھیجیے گا، 4 سال آپ کا برباد ہوگا، 5 سال 8 سال کی عمر میں وہ 5 کلاس پاس کر چکا ہوگا، 5 سال اگر آپ نے مدرسے میں بھیج دیے تو کس کلاس میں اس کا ایڈمیشن ہوگا؟ آپ کا بچہ بہت پیچھے چلا جائے گا، اس کے ساتھی انجینئرنگ پاس کر رہے ہوں گے، آپ کا بچہ ہائی اسکول بھی نہیں کر سکے گا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے بچوں کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں سکھایا تو زندگی میں اس کی ایک رکعت درست نہ ہو سکے گی، زندگی میں کبھی قرآن کی ایک آیت کی تلاوت یہ صحیح انداز میں نہ کر سکے گا۔ اگر قرآن تلفظ کے ساتھ اس نے نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی قرآن اس میرے بچے کے اوپر لعنت بھیجتا رہے۔ تو وہ ملازمت، وہ نوکری بعد کی چیزیں ہیں، پہلے بچے کو مسلمان بنائے رکھنا، بچے کو ایمان کی راہوں پہ ثابت قدم رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ اسکولی تعلیم نہ ملنے سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ بہت ہوتی ہے، مگر دینی تعلیم نہ ہونے سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان نقصانات کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ رہ گیا یہ کہ بچہ انگریزی پڑھ لے گا تو اردو کون سی مشکل چیز ہے؟ بچہ اگر ہائر ایجوکیشن حاصل کر لے گا تو قرآن پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ آپ اس دھوکے میں نہ رہیں، ہرگز آپ اس دھوکے میں نہ رہیں۔ سب سے مشکل ہے صحیح قرآن پڑھنا، سب سے مشکل کام ہے صحیح قرآن پڑھنا۔ ابھی یہ فتنہ عام ہے، ایک عالم دین بغداد شریف کے سفر میں میرے ساتھ تھے، یا میں ان کے ساتھ تھا، میں ان کے ساتھ تھا۔ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی شروع کی۔ میرے زمانے میں پڑھتے تھے مبارک پور میں، مگر آدمی نیک طبع تھے اس لیے انہوں نے اپنی باتیں کہنی شروع کی۔ کہا مبارک پور میں پڑھتا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ میرا ایک ہی جملہ ہوتا تھا کہ مجھے نہ عزت چاہیے، نہ مجھے شہرت چاہیے، مجھے دولت چاہیے، یہی میرا خواب تھا۔
पढ़ने के ज़माने में कभी मैंने कोई तवज्जो नहीं दी पढ़ने पर, मगर जब फारिग हो गया तो मैं बम्बई आ गया। किसी मस्जिद का वो नाम ले रहे थे कि एक बड़ी मस्जिद का मैं इमाम बन गया। मेरे एक दोस्त मौलाना सलाहुद्दीन साहब औरंगाबादी, उनके दोस्त, वो कहते हैं कि वो भी बम्बई आए, मगर मुझे कुरान सही पढ़ना नहीं आता था। वहां के बड़े उलमा में ये चर्चा होने लगा कि फला मस्जिद का इमाम एक नौजवान आलिम बना है तो अहले सुन्नत का, मगर कुरान सही नहीं पढ़ता, वो न जाने कितने लोगों की नमाजें खराब होंगी। तो ये खबर उन तक पहुंची, मौलाना सलाहुद्दीन तक, वो भी किसी मस्जिद के इमाम थे। तो वो कहते हैं कि मौलाना सलाहुद्दीन रोज़ाना इशा के बाद मेरे कमरे में आते थे, मेरे साथ खाना खाते थे। 1 महीने तक वो मुझे कुरान सही पढ़ने की मशक कराते रहे। जब मैंने सही कुरान पढ़ना शुरू किया तब उन्होंने आना जाना बंद किया कि अब तुम इमामत करो। ये किसी 5वीं क्लास के बच्चे की बात नहीं हो रही। अल जामियतुल अशरफिया से फजीलत की सनद जिससे हासिल हो चुकी, सनद हासिल होने के बाद बम्बई में इमामत के मनसब पे मुकर्रर हुए और कुरान सही पढ़ना नहीं आता। उनके दोस्त ने 1 महीने तक इशा के बाद से 11-12 बजे रात तक कुरान पढ़ने की मशक कराई, तब जाकर वो मुसल्ले इमामत पे खड़ा होने के काबिल हुए। मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, इसलिए आपका बच्चा कुरान पढ़े और कुरान सही पढ़े, ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इंजीनियर बने कि ना बने, डॉक्टर बने कि ना बने, कुरान खुद उसकी हिफाजत करेगा, कुरान खुद उसे ईमान की राहों पे साबित कदम रखेगा। वो गरीब भी रहेगा तो कुरान के अनवारो तजल्लियात से इंशाअल्लाह उसका दिल मुतमईन रहेगा। समझ रहे हैं? हर मुसलमान ये समझता है कुरान पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है, असल वो है, वो पढ़ा लेंगे तो ये तो कभी भी हो जाएगा। इस धोखे में मत रहिए। जब आदमी आगे की तरफ कदम बढ़ा लेता है तो पीछे की तरफ मुड़कर देखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो 1000 चाहे कि हम दीनी तालीम हासिल कर लें, हम कुरान सही पढ़ लें, मगर ये उसके बस में नहीं है। इसलिए मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कारी बशीर अहमद साहब को कि अल्लाह पाक ने उन्हें ये तौफीक खैर बख्शी है और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं, सही अंदाज में कुरान पढ़ना सिखा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहर बिलासपुर के मुसलमानों पर ये इनका बहुत बड़ा एहसान है। वो बच्चा अब कहीं भी जाएगा मगर कुरान इंशाअल्लाह वो दुरुस्त पढ़ेगा, नमाज वो सही तौर से पढ़ेगा। मेरे भाइयों, स्कूली तालीम के नुकसानात क्या होते हैं? स्कूली तालीम का नुकसान अगर आपको समझना हो तो सैयद अहमद अली गढ़ी की जिंदगी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं? कितना बड़ा स्कूल बनाया उन्होंने। 4 या 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में उनके कॉलेज की बिल्डिंग फैली हुई। अल जामियतुल अशरफिया अहले सुन्नत का सबसे बड़ा इदारा, मगर शायद उस यूनिवर्सिटी के किसी एक शोबे की इमारत की बराबरी भी ये इमारत नहीं कर सकती। 24,000 लड़के पढ़ते। तो छोटा मोटा इदारा उन्होंने नहीं बनाया। असरी उलूम के लिहाज से
ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے معتبر ادارہ ہے وہ، مگر دینی تعلیم نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے قرآن کی تفسیر لکھنی چاہیے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں خلاف عقل کوئی بات آئی، ہر بات کا انہوں نے انکار کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر بات کا انکار کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج ڈوبنے کے بعد پھر نکل آئے، یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی انسان کی انگلیوں سے پانی بہنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آسمان پہ جو چاند جگمگا رہا ہے کوئی انسان نیچے سے اشارہ کرے اور دو ٹکڑے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کو دھوکہ ہو گیا، نظر کی بندش ہو گئی، دیکھنے میں دھوکہ ہو گیا۔ سورج کے لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبا نہیں تھا، بادل وہاں پہ چھا گیا تھا افق پر۔ بعد میں جب بادل چھٹ گیا تو سورج دکھنے لگا، تو صحابہ کو لگا کہ یہ تو سورج ڈوبنے کے بعد پھر نکل آیا۔ سمجھ رہے؟ ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہیں، تمام معجزات کا انکار کیا۔ مولانا غلام عیسیٰ صاحب کی اس کتاب میں ان کی ساری تفصیل موجود ہے۔ کہا فرشتوں کا کوئی وجود نہیں، شیطان اور جنات کا کوئی وجود نہیں۔ قرآن میں جو جنت کا ذکر بار بار آیا ہے، جنت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جگہ ہے، جنت کا معنی یہ ہے کہ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں اپنے اچھے اعمال کو دیکھے گا تو اس کو خوشی ہوگی کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ اسی روحانی خوشی کو جنت کہا گیا ہے۔ آدمی قبر میں جب اپنے برے اعمال کو دیکھے گا تو اسے شرمندگی ہوگی، میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں کیا۔ اسی شرمندگی کو جہنم کہا گیا ہے، ورنہ جنت کوئی جگہ نہیں ہے، جہنم کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کسی انسان کو ڈالا جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر کر قرآن مقدس سورہ بقرہ شروع ہوتے ہی حضرت آدم کا قصہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اے آدم و حوا تم دونوں جنت میں ٹھہرو، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، انہوں نے اس کا پھل تناول کر لیا، انہیں جنت سے باہر تشریف لانا پڑا، پھر وہاں سے دھرتی پر اتارے گئے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے پہلے پارے میں موجود ہیں۔ اگر جنت کوئی جگہ نہیں ہے تو گویا قرآن نے جو جنت میں حضرت آدم کو ٹھہرانے کا ذکر کیا، یہ غلط ذکر ہوا، یہ ایک افسانہ ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ جنت کوئی جگہ ہے نہیں، قرآن نے یوں ہی ذکر کر دیا کہ ہم نے آدم کو وہاں سے نکال کر زمین پہ اتارا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کا پہلا ہی واقعہ یہ ایک افسانہ ہے، اس کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب جو مسلمان انگریزی تعلیم کے پڑھے لکھے انسان کی اس تفسیر کو پڑھے گا اور اس کے سپورٹ میں کوئی دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہوگی تو وہ کب کا مسلمان رہے گا؟ جب انہوں نے قرآن کی تفسیر مکمل کر لی، خواجہ الطاف حسین حالی نے سوانح حیات لکھی، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ جب تفسیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے مولانا شبلی نعمانی سے کہا کہ آپ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیں تاکہ اس علمی ذخیرے کا فائدہ عالم عرب کے لوگ بھی اٹھا سکیں، آپ اس کو عربی میں کنورٹ کر دیں۔ تو شبلی نعمانی نے کہا کہ میں آپ کے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے تفسیر لکھ کر
اور قرآن کی آیتوں کی الٹی سیدھی تعبیر کر کے جو گناہ کیا ہے، میں اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ الطاف حسین حالی نے یہ بات لکھی ہے حیات جاوید میں، لکھا ہے کہ بڑا اصرار تھا احباب کا کہ سید احمد خان علی گڑھی کی سوانح حیات جلد سے جلد آ جانا چاہیے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک میری منشا کے مطابق کتاب مکمل نہیں ہوگی میں اسے بالکل نہیں چھاپ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دینی تعلیم ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کرتی ہے، یہ ہمارے بچوں کو مسلمان بناتی ہے، مسلمان بنائے رکھتی ہے۔ انگریزی تعلیم یہ تو ہنر ہے، پیشہ ہے، اس سے آدمی کو نوکری ملتی ہے، مگر دین انگریزی تعلیم سے نہیں ملتا، ایمان انگریزی تعلیم سے نہیں ملتا، ایمان اور دین وہ دینی تعلیم سے ملا کرتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں۔ اسکول بھیجنے میں بھلے سے 2 سال تاخیر ہو جائے، 4 سال کی تاخیر ہو جائے، مگر دینی تعلیم اسے دیں، قرآن صحیح پڑھنا سکھائیں، ورنہ آپ کا بچہ مسلمان رہے گا اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ مگر یہ مصیبت بھی علماء ہی سے چلی، یہ مصیبت بھی الناس علی دین ملوک ہی، جنتا اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتی ہے۔ بادشاہوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا ابتدائی سے، ابھی وہ چل نہیں سکتا بچہ اسکول میں پڑھ رہا، تو جب علماء نے اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی اسکول میں بھیجنا شروع کیا تو عوام نے بھی سمجھا کہ اچھی چیز ہے، تبھی تو لوگ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ طلب علم یہ فرض عین تھا، مگر علماء نے اس کو فرض کفایہ بنا دیا۔ 4 بیٹے ہیں، ایک کو پڑھا لیا کام ختم ہے، ایک کو حافظ بنا لیا کام ختم ہے، باقی وہ انگریزی تعلیم کی طرف ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یورپ جانے والے علماء کی نسل سے دین رخصت ہو گیا۔ جتنے بڑے بڑے نام آپ سنتے ہیں، وہ ہالینڈ میں رہتے ہیں، تو وہ جرمنی میں رہتے ہیں، تو وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، آپ ان کے بچوں کے حالات جانیے تو ایک انگریز میں اور ان کے بچوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بڑے مستند عالم دین نے کہا کہ معاشی آسودگی کے چکر میں ہم لوگ یورپ آتے تو ہیں، مگر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دین سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جو نتیجہ یورپ والے بھوگ رہے ہیں وہ نتیجہ ہم ہندوستانیوں کو نہ بھوگنا پڑے، اس لیے ہم سب کو اس بات کی خوب کوشش کرنی چاہیے کہ بچہ پہلے صحیح قرآن پڑھے، اردو پڑھے، نماز روزے کے مسائل سیکھے، خدا کے ایک ہونے کا مطلب کیا ہے، پیغمبر کی شان اور پیغمبر کا مقام کیا ہے، جنت و جہنم کا تصور کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارے اعمال کیسے تولے جائیں گے، جو دین کی بیسک چیزیں ہیں۔ جب تک آپ کا بچہ اسے نہ مکمل کر لے، آپ ہرگز نہ سرسوتی گیان مندر اسے بھیجنے کی کوشش کریں، نہ انگلش میڈیم اسکولوں میں اسے بھیجنے کی کوشش کریں۔ اکبر کا ایک شعر ہے، یاد آتا ہے مجھے شیخ مرحوم کا قول، وہ شعر ہے اکبر کا، ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، تعلیم آئے گی تو خوشحالی آئے گی، کیا پتا تھا کہ آ جائے گا کفر بھی ساتھ، کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کفر بھی میرے گھروں میں آ جائے گا، اس کا اندازہ نہیں تھا ہمیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ خیر، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا،
پھر ایک بار میں اس محلے کے مسلمانوں کو بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، عورتوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسہ مرکزی دارالقرت برکات فاطمہ میں بھیجا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا، نعتیں پڑھنی سکھائی، تلفظ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا طریقہ انہیں بتایا۔ میں اس محلے کے سارے مسلمان مرد و عورت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے قاری بشیر صاحب، ملاقات تو پہلے بھی ہے، ان سے چہرہ شناسا ہے، مگر آج مجھے پتا چلا کہ یہ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، اور ان کی دینی برکتوں سے اللہ پاک اس آبادی کے مسلمانوں کو مستفیض فرمائے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تم سے ہے یورپ سے نہیں۔ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تم سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ اور دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو مومن، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور تمام بچوں کو جنہوں نے یہاں نعتیں پڑھی، تقریریں کی، اللہ پاک سب کو دین پر، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، دنیا میں کہیں بھی رہیں مگر اللہ پاک ہم سب کو مسلمان بنائے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کی خطاب کے بعد میں اپنے جج حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور جن بچوں نے جو پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام پکار کے حضرت کے ہاتھوں سے ان کو انعام سے نواز دیا جائے، تاکہ وقت بھی نہ لگے، اور جتنے بچے حصہ لیے ہیں وہ تمامی بچے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والوں کا جب انعام ہو جائے گا، ان سارے بچوں کو سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک گفٹ ہے وہ بھی ان کو پیش کیا جائے گا۔ گزارش کروں گا دونوں حضرات تشریف لے آئے، قاری غلام عیسیٰ صاحب قبلہ اور مفتی مسعود رضا صاحب قبلہ۔ مولانا زبیر صاحب سے گزارش کروں گا آپ بھی آ جائیں، امام صاحب آپ بھی تشریف لے آئیں، الیاس اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اس میں جو کتابیں ہیں وہ جاء الحق جو فرسٹ جو آئے ہیں بچوں کو دی جائے گی، دوسری کتاب ہے انوار الاحادیث، وہ سیکنڈ بچوں کو دی جائے گی، وہ ایک کتاب ہے اس میں قانون شریعت جو تھرڈ بچوں کو دی جائے گی۔ لیکن بچیوں میں اگر کوئی فرسٹ آتا ہے تو ان کو جنت زیور کتاب ہے اس کو دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ از اول تا آخر بچوں کو سنا اور بچوں کو دیکھا پرکھا، الحمدللہ بہت حد تک بچے کامیاب رہے۔ اللہ پاک حضرت کے قدموں کی برکت سے، قاری صاحب کی محنت کی برکت سے بچوں کا مستقبل تابناک فرمائے۔ تلاوت قرآن میں پہلے نمبر پر زویا فاطمہ، زویا فاطمہ
میں اس کو دوں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. تلاوت قرآن میں دوسرے نمبر پر محمد شعیب. محمد شعیب چل رہی ہے کیا؟ جی دوسرا نام دیجیے، اس کو رکھ دیجیے. تلاوت قرآن میں تیسرے نمبر پر محمد فرحان رضا. فرحان رضا محمد فرحان. ہاں بھائی تمہارا سوال و جواب میں پہلے نمبر پر اریبہ آرا. دونوں میں بچے آئی آگے. ماشاء اللہ بارک اللہ. سوال و جواب میں دوسرے نمبر پر محمد سبتیان غوری. محمد سبتین. ماشاء اللہ دونوں مجاہدین لگے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے بچے کا قد دیکھیے اور اس کی محنت دیکھیے. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پہ دوسرے نمبر انوار الحدیث. بھاری کتاب نگر کی بچے. ماشاء اردو اللہ ایسی آتی ہے لوگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال و جواب میں تیسرے نمبر پر عائرہ فاطمہ. اردو کا لحاظ رکھتے ہوئے کتابوں کو دیا جا رہا ہے. نہیں ہے بیٹی؟ چلیے لیجیے. ان کتابوں کو الگ کر دیجیے. ٹھیک ہے نا جو بچے گا پھر جی جی. نعت پاک کے تعلق سے پہلے نمبر پر محمد ارحم. اول نمبر. ہاں جا جلدی لے آتے جائیے. نعت پاک میں دوسرے نمبر پر غلام رسول. حدیث. جلدی آئیے. نعت پاک میں تیسرے نمبر پر محمد امان خان. ماشاء اللہ. میدان خطابت میں جو پہلے نمبر پر ہیں وہ محمد انیس رضا. انس رضا. محمد انس رضا. ماشاء اللہ. تقریر میں دوسرے نمبر پر محمد علی بشر. تقریر میں تیسرے نمبر پر محمد شاہ نواز رضا. ماشاء اللہ بارک اللہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ماشاء اللہ. یہ تو بچوں کا انعام ہوا. استاذ قاری بشیر صاحب کو میری طرف سے 1100 روپے کا انعام. سبحان اللہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
شاہدی سلطان عالم تم سے ہے سامان عالم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے بالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ وہ عطا دے تم عطا لو وہ جو چاہے تم وہ چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈری ہے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بدر العلا کے واسطے بخش دے جرم و خطا اور فضل فرما دائمہ حافظ ملت عزیز الاولیاء کے واسطے رب العالمین اس مجلس کو قبول فرما جن طلباء اور طالبات نے نعت و منقبت اور تقریریں پیش کی مولا سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما سب کو صحت و عافیت کے ساتھ شاد و آباد فرما مولا تمام حاضرین مجلس کی حاضری کو قبول فرما اور اس بابرکت اور پرنور مجلس کے صدقے میں مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما رب العالمین ہم سب کو اور ہم سب کی نسل کو دین پر ایمان پر قائم و دائم فرما رب العالمین ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما مدرسہ دار القرت برکات فاطمہ کو ترقیاں عطا فرما رب العالمین اس کے علمی فیضان کو عام سے عام تر فرما
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. جن کا میں نے ذکر کیا کہ قرأت درست نہیں تھی، بہت صالح انسان، تہجد گزار انسان، باوجود کہ بغداد شریف میں 4 ڈگری ٹیمپریچر رہتا تھا، مگر فجر کے وقت وہ غسل کرتے، تہجد کی نماز پڑھتے، پھر فجر کی سنت پڑھ کر پھر وہاں سے بغداد شریف غوث اعظم کے روضے پر حاضری کے لیے روانہ ہوتے تھے. بڑے نیک انسان. میں نے اپنے احباب علماء میں مفتی ارشاد صاحب مرحوم کو بڑا پابند شرع دیکھا تھا. وظائف و معمولات صالحین کی بڑی پابندی وہ کرتے تھے. ان کے بعد میں نے ان کو دیکھا اور مجھے لگتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سفر میں مجھے ان کی صحبت نصیب فرمائی تاکہ میری روحانی تربیت ہو سکے. تو اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کا سایہ اہل سنت پہ دراز فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.